بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے نتنیاہو کے دفتر اور ایئر فورس ہیڈ کوارٹر پر میزائل حملہ کر دیا۔ ایران کے انقلابی گارڈز IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ خیبر شیکن بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے دفتر اور ایئر فورس کمانڈر کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ 10ویں لہر کا حصہ تھا جو بہت حیران کن اور طاقتور تھا۔ اسرائیلی حکام نے تصدیق کی کہ حملے ہوئے مگر زخمیوں کی تعداد کم ہے، تاہم نتنیاہو کی زندگی یا موت کی کوئی پکی خبر نہیں ملی۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا بدلہ ہے۔ اس حملے سے پورے خطے میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسرائیل کی میزائل ڈیفنس سسٹم نے ایرانی میزائلوں کو روکا مگر کامیابی نہیں ملی۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ نتنیاہو زندہ ہیں یا نہیں اور اسرائیل کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ یہ جنگ اب نئی شدت اختیار کر چکی ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ پر الزام لگا دیا کہ ہمیں چھوڑ کر صرف اسرائیل کو بچا رہی ہیں۔ سعودی حکام نے کھلے عام کہا ہے کہ امریکہ نے گلف ممالک کو تنہا چھوڑ دیا۔ ان کا الزام ہے کہ امریکی فوجی اڈوں کا استعمال ہوا مگر اب امریکہ صرف اسرائیل کی مدد میں مصروف ہے۔ گلف ریاستوں نے امریکی اڈے اس لیے دیے تھے کہ ہماری حفاظت ہو مگر اب ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایران کے حملوں سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین میں تباہی پھیل گئی ہے۔ سعودی عرب کے افیشلز نے کہا ہے کہ امریکہ اب قابل بھروسہ پارٹنر نہیں رہا۔ ایرانی حملوں کے بعد یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ امریکہ کی ترجیح صرف اسرائیل ہے۔ گلف ممالک میں خوف ہے اور وہ امریکہ سے دور ہونے کی سوچ رہے ہیں۔ اس جنگ نے گلف کی سیکیورٹی کی پوری تصویر بدل دی ہے۔ پینٹاگون نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ایران امریکہ پر حملہ کرنے والا نہیں تھا۔ امریکی فوج نے کانگریس کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ غلط ہے کہ ایران پہلے حملہ کرنے والا تھا۔ جنرلز نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کیا جبکہ کوئی فوری خطرہ نہیں تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو منع کیا گیا تھا مگر انہوں نے نہیں سنا۔ یہ بات امریکی فوج نے کھل کر کہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ٹرمپ کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ایران کے حملوں سے امریکی اڈوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ جنگ امریکہ کے لیے بھی بہت مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا جواب دیتے ہیں۔ کویت میں 3 امریکی F-15 لڑاکا طیارے گر گئے، پائلٹس محفوظ، فرینڈلی فائر کا واقعہ۔ کویت کی ایئر ڈیفنس نے 3 امریکی F-15 لڑاکا طیاروں کو غلطی سے گرا دیا جو ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری میں حصہ لے رہے تھے۔ یہ واقعہ ایرانی میزائل، ڈرون اور طیاروں کے حملوں کے دوران ہوا جب فضا میں الجھن تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام 6 ایئر کریو نے پیراشوٹ سے اتر کر محفوظ ہو کر نکل آئے اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ کویت کی وزارت دفاع نے بھی کہا ہے کہ تمام پائلٹس زندہ ہیں اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ان طیاروں کو ایران نے گرایا مگر آفیشیل طور پر امریکہ اور کویت نے فرینڈلی فائر قرار دیا۔ ایران نے بحرین، قطر، کویت اور سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ ایران نے بدلے میں گلف ممالک میں امریکی فوجی اڈوں جیسے بحرین کا نیول بیس، قطر کا العدید ایئر بیس اور کویت کا علی السلیم پر حملے تیز کر دیے۔ ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں سے حملوں میں دھماکے ہوئے، کچھ جگہوں پر آگ لگی اور دھواں اٹھا۔ امریکی اڈوں کے علاوہ ہوٹلز، ایئرپورٹس اور رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور سیکیورٹی الرٹ جاری ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا جواب ہے۔ گلف ممالک میں فضائی ٹریفک بند، فلائٹس منسوخ اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ حملے جنگ کو پورے خطے میں پھیلا رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ گلف ممالک کس طرف جھکتے ہیں۔ سعودی عرب کی راس تنورہ آئل ریفائنری پر ایرانی ڈرون حملہ، تیل کی پیداوار متاثر۔ ایرانی ڈرونز نے سعودی عرب کی سب سے بڑی راس تنورہ آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے جس سے آگ لگ گئی۔ ریفائنری کے کچھ یونٹس بند کر دیے گئے اور پیداوار روک دی گئی ہے۔ یہ حملہ تیل کی عالمی قیمتوں کو مزید بڑھا رہا ہے۔ سعودی حکام نے تصدیق کی کہ ڈرونز کو روکنے کی کوشش کی گئی مگر کچھ پہنچ گئے۔ دوسری طرف قطر میں بھی انرجی سائٹس پر حملے ہوئے اور LNG پیداوار متاثر ہوئی۔ یہ گلف کی انرجی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ اب خطے کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے۔
گلف ممالک میں خوف اور تباہی، فلائٹس بند، سرمایہ کاری کا بحران۔ ایرانی حملوں سے گلف کے شہروں دبئی، دوحہ، منامہ، کویت سٹی میں دھماکے اور دھواں، لوگ خوفزدہ ہیں، ایئرپورٹس بند، فلائٹس کینسل، ٹورزم اور کاروبار ٹھپ پڑ گئے ہیں۔ ارب پتی اور غیر ملکی سرمایہ کار چارٹرڈ فلائٹ سے نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ، ہوٹلز اور انویسٹمنٹ کو بھاری نقصان، مارکیٹس کریش کر رہی ہیں۔ گلف ممالک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا اور صرف اسرائیل کو بچا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکی اڈوں کی وجہ سے یہ تباہی آئی۔ اب نئے سیکیورٹی پارٹنرز چین اور روس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنگ خطے کے استحکام کو مکمل طور پر ہلا رہی ہے۔ امریکہ کے لیے سنگین صورتحال، ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب ناکام، ایران نہیں رک رہا۔ امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو نشانہ بنایا، مگر ایران کا بدلہ بہت شدید ہے۔ گلف میں امریکی اڈے تباہ ہو رہے ہیں، ڈرونز روکے نہیں جا رہے۔ امریکی فوج کو مہنگے انٹرسیپٹ میزائل استعمال کرنا پڑ رہے ہیں جو جلد ختم ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جنرلز نے جنگ سے روکا تھا مگر وہ نہیں مانے، اب نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل بھی ایران سے بات چیت کی بات کر رہا ہے مگر ایران مذاکرات سے انکار کر رہا ہے۔ ایران کے پاس چینی، روسی سیٹلائٹ اور غوث ڈرون ٹیکنالوجی ہے جو جی پی ایس جیمنگ سے بچتی ہے۔ جنگ اب امریکہ اور گلف کے لیے مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ آگے کی صورتحال مزید خطرناک نظر آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، امریکہ نے 9 ایرانی بحری جہاز ڈبو دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ نے ایرانی بحریہ کے 9 جہاز، جن میں کچھ بڑے اور اہم تھے، ڈبو دیے گئے ہیں۔ یہ حملے خلیج عمان اور فارس کی خلیج میں ہوئے، جہاں ایک جمران کلاس کورویٹ چابہار پورٹ پر ڈوب رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی بحریہ کا ہیڈ کوارٹرز بھی بڑی حد تک تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ باقی جہازوں کے پیچھے ہے اور وہ جلد سمندر کی تہہ میں ہوں گے۔ یہ آپریشن ایپک فیوری کا حصہ ہے جو ایران کی بحری طاقت کو ختم کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کی کہ بحری حملے شدید ہیں مگر ایران جواب دے رہا ہے۔ یہ جنگ اب سمندری سطح پر بھی پھیل چکی ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی بحریہ اب کمزور ہو چکی ہے۔ چابہار پورٹ پر امریکہ اسرائیلی حملے، پاکستانی سرحد کے قریب ہائی الرٹ۔ امریکہ اور اسرائیل کے جنگی طیاروں نے ایران کی چابہار پورٹ، جو پاکستان کی سرحد کے بہت قریب ہے، کو نشانہ بنایا۔ دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ پورٹ پر ایرانی بحری جہاز ڈوب رہے ہیں۔ یہ پورٹ ایران کا اہم اسٹریٹجک مقام ہے اور بھارت نے بھی اس میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ پاکستان کی فوج مکمل طور پر الرٹ ہے۔ مشرقی اور مغربی سرحدیں گرم ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حملے پاکستانی سرحد کے قریب ہوئے جو پاکستان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ حملے ایران کی بحری طاقت کو کمزور کرنے کا حصہ ہیں۔ پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے پر حملوں کی کوشش میں ہلاکتیں ہوئیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کرتا ہے۔ ایران کی میزائل حملوں میں اسرائیل کے شہر تل ابیب، حیفا اور یروشلم کو نشانہ بنایا گیا۔ متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات۔ ایران نے تل ابیب، حیفا اور مشرقی یروشلم میں بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے۔ حیفا میں فوجی اور سیکیورٹی مراکز، تل ابیب میں حکومتی کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ بیت شمون، یروشلم کے قریب میں ایک حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تل ابیب میں ایک عمارت پر حملے سے ایک خاتون ہلاک اور 20 سے زائد زخمی۔ ایرانی IRGC کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے 10ویں لہر کا حصہ ہیں۔ اسرائیل کی ایئر ڈیفنس نے کئی میزائل روکے مگر کچھ پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ بھی لبنان میں ایک دوسرے پر بڑے حملے کر رہے ہیں۔ یہ حملے جنگ کو مزید وسیع کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر 900 سے زائد ایئر اسٹرائکس کیں۔ B-2 بمبار طیاروں کا استعمال۔ امریکہ نے ایران پر 900 سے زائد ایئر اسٹرائک کیں جن میں B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے بھی استعمال ہوئے۔ B-2 بمبار طیاروں نے ایران کی بیلسٹک میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ ایران کی میزائل پروڈکشن اور بحری اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے کیے گئے، جبکہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایران کی ایئر ڈیفنس اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران میں 555 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یہ آپریشن چند ہفتوں میں مکمل ہو سکتا ہے مگر مزید نقصانات ممکن ہے۔ نیٹو بھی اپنی فورسز کو ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ یہ جنگ اب بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے۔
امریکہ کو پہلی ہلاکتیں، 4 فوجی ہلاک، گلف میں ایرانی حملے جاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں 4 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، 5 شدید زخمی ہیں۔ یہ ہلاکتیں کویت اور دیگر گلف اڈوں پر ایرانی ڈرون میزائل حملوں سے ہوئیں۔ بحرین، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈوں پر دھماکے اور دھواں اٹھا۔ ایران اب صرف امریکی اڈوں نہیں بلکہ گلف ممالک کے انفراسٹرکچر اور انرجی سائٹس کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ کویت میں 3 امریکی F-15 لڑاکا طیارے فرینڈلی فائرنگ میں مار گرائے گئے، پائلٹس محفوظ رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مزید ہلاکتیں ممکن ہیں مگر مشن جاری رہے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔